السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پورا مجمع جواب دے دے. وعلیکم السلام. یغفر اللہ لنا ولکم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. صدق اللہ مولانا العظیم. قال رسول اللہ. بھائی یہ ٹوپی والا مسجد میں ہر وقت میں تھوڑا پریشان رہتا ہوں. آپ لوگ کوئی جواب ہی نہیں دیتا. ذرا ساتھ میں بولیں گے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان. رواہ البخاری او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میرے محترم دوستو اور بزرگو، اللہ کا بہت بڑا کرم احسان. آج مہینہ رجب المرجب، بولو رجب المرجب، یعنی بہت محترم، مکرم، مفضل، مبجل، رسپیکٹ اور ڈسپلن والا مہینہ. اور یہ مہینہ برکت والا مہینہ. جان میں برکت، مال میں برکت، عمر میں برکت. لیکن شرط ہے کہ ہم دعا پڑھے تو برکت، نہ پڑھے تو نہ برکت. تو ہم ابھی دعا پڑھیں گے انشاءاللہ. اور دوسری بات ہے کہ دن کون سا؟ جمعہ. گھر کس کا؟ اللہ کا. وقت دعا کی قبولیت کا. تو بہت ساری چیزیں جمع ہیں اور اس میں سب سے بڑی چیز جمع ہے. آج ہمارے درمیان میں آپ سب کو نظر آ رہے عالم ربانی فیض سبحانی، تلنگانہ کے بہت بڑے عالم کبیر، یوں کہو کہ حضرت مفتی محمد یامین صاحب دامت برکاتہم، اپنی جولی پھیلائے ہوئے اللہ کے گھر کے واسطے یہاں گجرات تک تشریف لائے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے سایہ عاطفت کو تادیر قائم و دائم فرماوے. اور اسی طرح میں کچھ روز پہلے یہاں خاندیش کی طرف پیپر گاؤں میں ایک بہت بڑی درگاہ ہے، سیلانی بابا کی درگاہ، وہاں سے بھی ہمارے حافظ عبد الرحیم اور ان کی پوری ٹیم یہاں پر پہنچی ہوئی ہے. ان کا بھی میں بہت بہت والہانہ اور دل سے شکریہ ادا کروں گا. مطلب آج کا یہ جو مجمع ہے نا، رحمت والا مجمع ہے، برکت والا مجمع ہے. تو اور آپ کو معلوم ہے آج کل جو ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے وہ اللہ ہے. بولو اللہ ہے. اللہ ازل سے ابد تک، اللہ کی ذات میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے. وہ ہمارے مفتی شمائل صاحب دامت برکاتہم بہت اچھا کام کیا. ان کے دلائل، ان کے براہین قاطعہ، ان کی محنت، ان کی کاوشیں، ان کے استاد کی خدمتیں بہت بڑا رنگ لائی. ورنہ ہر عالم کے بس میں نہیں ہوتا جو مفتی شمائل نے اپنی زبان اردو اور زبان انگریزی میں جوابات دیے ہیں. لیکن مجھے آپ کو بتانا ہے کہ ایسا پہلے بھی ہوا ہے اور پہلے بھی جواب دینے والوں نے جواب دیا ہے. اور ہم کو سوال جواب سے کوئی مطلب نہیں. ہم تو یؤمنون بالغیب، ہمارا بھروسہ اللہ پر تھا، اللہ پر ہے، موت تک رہے گا. اور اسی پر اللہ موت کے وقت ہم کو کلمہ نصیب کریں گے انشاءاللہ. اور قیامت میں دیدار خداوندی بھی نصیب ہوگا. بولو انشاءاللہ. خیر پہلے ہم رجب مہینہ ہے، سب مل کے دعا پڑھ لیں. یہ دعا پڑھنے کا فائدہ کیا ہے معلوم ہے؟ کہ یہ جو مہینہ ہے نا، کون سا، اس میں جان مال میں برکت بہت ہوگی. یہ دعا پڑھیں گے تو پھر آنے والا مہینہ کون سا، اس میں بھی جان مال میں برکت ہوگی. اور تیسرا فائدہ کیا معلوم؟ سکون سے رمضان تک پہنچیں گے. اور رمضان تو ہے ہی رحمت والا مہینہ، مغفرت والا مہینہ. اور آخری عشرہ آوے تو جہنم سے آزادی کا پروانہ اللہ نصیب فرماوے. سب لوگ دعا پڑھیں گے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. یہ دعا یاد کر لینا چاہیے. ابھی تو میں پڑھا دیتا ہوں، پڑھو. اللہم، آواز کے ساتھ پڑھو نا. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا
رمضان. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا، ترجمہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ یہ مہینے میں جان مال عمر میں برکت عطا فرما، آئندہ مہینے میں جان مال عمر میں برکت عطا فرما، اور اللہ ہم سب کو رمضان تک اطمینان سے پہنچا دے. بولو آمین، بولو آمین. آپ کو بتانا یہ ہے کہ ایک بادشاہ گزرے، ہارون رشید. بولو کون؟ ایک بادشاہ گزرے. ان کے زمانے میں ایک بڑھا آدمی جو دہریہ مانے جو اللہ کو نہ مانے. بولو جو اللہ کو نہ مانے، اللہ کے وجود کا نعوذ باللہ انکار کرے کہ اللہ نہیں، سب ایسا ہی ایسا ہو گیا، باقی اللہ ہے نہیں. یہ ہارون رشید کے زمانے میں. اچھا وہ جو بوڑھا آدمی تھا جس کو میں نے دہریہ کہا، دہریہ کے معنی وہی جو اللہ کو نہ مانے. وہ معلوم میں بہت پڑھا لکھا تھا، بہت بہت پڑھا لکھا. سائنس کا میدان ہو، میڈیکل کا میدان ہو، جغرافی کا میدان ہو، میتھمیٹکس کا میدان ہو، لاجک کا میدان ہو، بایولوجی کا میدان ہو. یعنی وہ دہریہ نے شادی بھی نہیں کی، بس پڑھنا 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 پڑھنا. اس کے تقریباً 200 سے زیادہ بہترین اسٹوڈنٹس. کتنے؟ 200 سے زیادہ بہترین اسٹوڈنٹس. وہ ہارون رشید کو پتا چلا کہ وہ ہمارے یہاں آ رہے ہیں. ہارون رشید کو پتا چلا، حالانکہ ہارون رشید کو معلوم ہے کہ وہ اللہ کو مانتے نہیں، دہریہ ہے، مگر مہمان مہمان ہوتا ہے. ارے بولو مہمان، آنے والا مہمان مہمان ہوتا ہے. اس وقت دھرم ورم سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، آنے والا تو مہمان ہوتا. تو ہارون رشید نے بہت بڑا سٹیج لگایا، اور سٹیج پر 2 عالی شان کرسی لگائی. ایک کرسی پر ہارون رشید خود بیٹھے کیونکہ وہ بادشاہ ہے، اور دوسری عالی شان کرسی پر وہ بوڑھے میاں کو بٹھایا، دہریہ کو، جو اللہ کو مانتا نہیں تھا. اور پورا سٹیڈیم جمع ہے، پورا مجمع جمع ہے، جس میں علماء 1000 سے زیادہ تو علماء جمع ہے، اور دوسری بھی پبلک جمع ہے. ماں بہنوں کے پردے کا انتظام ہے، بچوں کا انتظام ہے، پورا گچا گچ میدان بھرا ہے، اور اس کے بعد کھانے کا انتظام ہے. اور ان کو جو بلایا گیا تھا، وہ کون؟ دہریہ. بلایا تو نہیں گیا تھا، وہ خود آئے تھے، اور مقصد یہ تھا کہ وہ علم کے اوپر کچھ باتیں کرے، نالج کے اوپر کچھ باتیں کرے، ایجوکیشن کے اوپر کچھ باتیں کرے. باقی ڈیبیٹ کرنا، مناظرہ کرنا کوئی وہاں پہ نہیں تھا. لیکن وہ جو بوڑھے میاں تھا نا، جو اللہ کو مانتا، اس نے آ کر علم پر کچھ باتیں کی، سائنس پر، میتھمیٹکس پر، بایولوجی پر، لاجک پر کچھ باتیں کی، علم کی اہمیت فضیلت پر بیان کیا. لیکن بیٹھے بیٹھے اس کو کیا ہوا، کیونکہ اس نے دیکھا کہ بہت سارے علماء بیٹھے، اور سب سفید امامہ لگا کر بیٹھے، اور علماء کی بہت بڑی جماعت ہے. تو اس کو دل میں ایک بات آئی. تو اس نے بادشاہ کو کیا کہا، میں چاہتا ہوں کہ میں تو، اس نے بادشاہ کو کہا تم کو بھی معلوم ہے، میرے کو بھی معلوم ہے، میں اللہ کو مانتا نہیں، لیکن یہ علماء میں سے کوئی اگر بتا دے وے میرے 3 سوالوں کا جواب دے دے وے. کتنے سوالوں کا؟ میرے 3 سوالوں کا جواب دے دے وے، میں اس کا غلام بن جاؤں گا. لیکن وہ چونکہ پرانے زمانے کا تھا نا، آج کا زمانہ والا معاملہ نہیں تھا، پرانے زمانے کا تھا. تو بادشاہ کو کیا کہا، اگر میرے 3 سوال کا کوئی جواب نہ دے وے، یعنی کھڑے تو ہوئے اور میرے 3 سوال کا جواب نہ دے وے، تو اس کو سب کے سامنے جلاد کو بلا کر قتل کر دیا جائے. یعنی کھڑے ہونے کی ہمت کرنے سے پہلے سوچے، یا تو زندگی ہے یا تو موت ہے. جواب دے دے تو زندگی ہے اور عزت ہے، اور جواب نہ دے تو موت ہے. تو اس نے، تو بادشاہ نے کہا اعلان کرو. بہت علماء بیٹھے، بہت فضلاء بیٹھے، بہت بڑے بڑے علم والے بیٹھے، آپ اعلان کرو. تو اس نے اعلان کیا، اپنی زبان میں اعلان کیا کہ میں تو دہریہ، میں تو اللہ کو مانتا نہیں، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ نہیں ہے، نعوذ باللہ. پھر اس نے کہا کہ میں 3 سوالات پوچھوں گا، اگر میرے سوال کا کوئی جواب دے دے تو میں غلام، اور اگر نہ جواب دے تو بادشاہ کو حکم دیا ہے کہ اس کو، بولو بولو. اب جتنے بیٹھے تھے سب کو معلوم ہے کہ بہت پڑھا لکھا ہے، 200 سے زیادہ تو اسٹوڈنٹ کو لے کر آیا ہے. کوئی اٹھنے کو تیار نہیں، کوئی عالم اٹھنے کو اور اگر بیچارہ کوئی عالم اٹھنے کو تیار بھی ہوئے کہ چلو میں اس کو جواب دے دوں گا، تو کوئی دوسرا اس کو پکڑ کے بٹھا دے، بیٹھ جا بیٹھ جا، بہت بڑا عالم ہے، کائے کو اپنی بیوی کو بیوہ بناتا ہے، کائے کو اپنے بچوں کو یتیم بناتا ہے، بیٹھ جا بیٹھ جا، ہوگا ہوگا. اس نے سوال، ہمارا یقین ہے کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. باقی اپنے کو سوال جواب کے جھمیلے میں پڑھنے کا نہیں. آپ کو معلوم ہے جب وہ یہ بوڑھا اتنا خوش ہوئے کیونکہ کوئی عالم کھڑے ہونے کو تیار نہیں، بار بار بولے 3 questions 3 سوالات، 3 سوالات، جواب دے دو تو میں غلام، نہ جواب دو تو قتل. بار بار
معلوم ہے آپ کو، ایک پیچھے بیٹھا جوان، ایک دم جوان نا، پھٹے کپڑے، پرانے کپڑے، اور چہرے سے لگتا تھا کہ بھوکا بھوکا، وہ کھڑا ہو گیا. وہ بچہ ہی تھا، 18 سال کا لڑکا ہی تھا، نام تھا نعمان. بولو نام تھا. یوں کر کے کھڑا ہوا. میں تو پورا مجمع دیکھنے لگا کہ 18 سال، اتنے بڑے بڑے علماء بیٹھے، 50 سال کے، 60 سال کے، 65 سال کے، 70 سال کے بڑے بڑے بوڑھے بیٹھے، اور یہ جوان کھڑا ہوا 18 سال کا. تو سب نے کہا کہ یہ کیا معاملہ. بلکہ وہ جو بوڑھا آیا تھا نا، اس نے بھی کہا اے بیٹا بیٹھ جا، کائے کو جوانی برباد کرتا، ابھی تو تیری شادی بھی نہیں ہوئی ہے، ابھی تو نے جوانی میں قدم بھی برابر رکھا نہیں، کائے کو برباد کرتا ہے. کیونکہ تو آئے گا یا میرے سامنے، میرے سوالوں کے جواب نہیں دے گا، قتل ہو جائے گا. جوانی میں قتل ہو جانا اچھی بات نہیں ہے. ابھی دنیا دیکھ، بیوی دیکھ، بچے دیکھ، سماج، سوسائٹی دیکھ. وہ لڑکے کا نام یاد رکھنا. وہیں سے کیا کہا معلوم، 18 سال کے، کون مارے گا میرے کو، مارے گا کون، قتل ہو جاؤ گے، جواب نہیں دو گے. کہا موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں، نہ تو مار سکتا، نہ تیرا باپ مار سکتا، نہ یہ بادشاہ میرے کو مار سکتا. اور وہیں سے اس نے آیت کریمہ پڑھی جو آج بھی 11ویں پارے میں ہے. بولو سبحان اللہ. آپ کو یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھنا. وہ جوان بچے نے وہیں سے آیت کریمہ پڑھی، ان اللہ لہو ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. جس آیت کا ترجمہ یہ کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، جلائے گا بھی اور مارے گا بھی. جب اس نے وہ آیت پڑھی تو یہ بڈھے کو اور غصہ آیا کہ وہاں سے کھڑے ہو کر آیت پڑھتا اور کہتا ہے تو بھی نہیں مار سکتا، تیرا باپ بھی نہیں مار سکتا، بادشاہ بھی نہیں مار. کہا جا پھر، آجا میدان میں آجا. آ گیا او بیچارہ جوان. بولو دبلا پتلا، عمر کتنی، کپڑے پھٹے ہوئے، چہرے سے لگ رہا ہے کہ بھوک لگی ہوئی ہے، کھڑا ہوا. اس نے پہلا سوال جو پوچھا نا بہت ڈینجر، تینوں سوال بہت عجیب و غریب ہے. پہلا سوال پوچھا اللہ کے اوپر کون. ہم نے مانا ہم انسان ہیں، جنات ہیں، مخلوق میں چرندے ہیں، درندے ہیں، پرندے ہیں، ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، لیکن اللہ کے، بولو اوپر کون. یہ پہلا سوال. اس نے کہا یہ میرا پہلا سوال ہے، بتاؤ اللہ کے اوپر کون. اللہ کے، کیونکہ اللہ ہے، اللہ کے اوپر کون. دوسرا سوال، اللہ دیکھتے کہاں ہے، کہاں دیکھتے اللہ جل جلالہ عما نوالہ. اگر اللہ رائٹ میں دیکھتے ہیں، یہاں گناہ کرو کسی کو پتہ نہیں چلے. اگر اللہ آگے دیکھتے کرو، پیچھے گناہ کرو جو. اگر اللہ اوپر دیکھتے کرو، نیچے گناہ کرو. اللہ دیکھتے کہاں ہے. کتنے سوالات ہو گئے. اور تیسرا سوال سب سے مشکل، اللہ کرتے کیا ہے. کیونکہ کوئی میرے کو پوچھے قاری احمد علی کیا کر رہے، کیا کہو گے آپ لوگ، بیان کریں. مجھے کوئی پوچھے مسجد والے کیا کر رہے، سن رہے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں، آپ میرے کو دیکھ رہے. اللہ ہم کو نظر آتے نہیں. پورا مجمع بولو کسی نے اللہ کو دیکھا. اچھا کل دیکھے گا، 2-4 دن کے بعد دیکھے گا. کوئی اللہ کو دیکھا نہیں اور دیکھے گا نہیں جب تک قیامت کا دن قائم نہیں ہوگا. اللہ نے فرما دیا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن اللہ سب آنکھوں کو دیکھتا ہے. اللہ کو کوئی دیکھ. تو تیسری بات، اللہ کرتے کیا. بھائی تینوں سوال سمجھ میں آ گئے آپ کو، تینوں سوالات سمجھ میں آ گئے. نمبر 1 اللہ کے اوپر، نمبر 2 اللہ دیکھتے کہاں ہے، اور نمبر 3 اللہ کرتے کیا ہے. 18 سال کا جوان سامنے کھڑا ہے اور وہ بڈھے کو پورا یقین ہے کہ میں جیت گیا اور اب اس کی موت ہے. کہا بول بول جلدی بول، نہیں تو ابھی جلاد کو حکم دیں گے تیرا گلا اڑا دیں گے. تو 18 سال کے جوان نے کہا جواب تو دوں گا، لیکن آپ بیٹھے ہو کرسی پر، آپ سوال کیے تو کہاں بیٹھے ہو، کرسی پر، تخت پر، بادشاہ کے بازوں میں. آپ ایک کام کرو، آپ اتر جاؤ اور میرے کو کرسی پر آنے دو. تو بھائی کسی کو اسٹیج پہ سے اتارنا بہت مشکل کام ہے. کہا کیوں، ایسا کیوں. کہا سوال پوچھنے کا حق ہے کرسی پر بیٹھ کر، تو جواب دینے کا بھی حق ہے کرسی پر بیٹھ کر. جو تخت پر آپ بیٹھے ہیں سوال پوچھنے کے لیے، وہی تخت پر میں بیٹھوں گا جواب دینے کے لیے. مانے تو ٹھیک ہے، نہیں مانے تو بادشاہ اس کو قتل کر دو. مانے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کو. بادشاہ تو کون تھے، ہارون رشید. انہوں نے یوں دیکھا، کہا بات تو بچے کی بات برابر ہے،
اگر تم کو سوال پوچھنے کا حق ہے کرسی پر بیٹھ کر تو اس کو بھی جواب دینے کا حق ہے. اور کرسی دو ہی ہے، ایک تو بادشاہ کی ہے جو چھوٹنے والی نہیں، ایک تیری ہے جو تیرے کو چھوڑنا ہے. یہ بڈھا غصے میں لال لال ہو کر یہ بوڑھا اترا اور جا کے سامنے کھڑا ہو گیا. اور وہ 18 سال کا جوان جن کے کپڑے کے ٹھکانے نہیں، کھانے کے ٹھکانے نہیں، نام آپ کو معلوم ہے نعمان، آ کر کرسی پر بیٹھ گئے. کہا چلو پہلے سوال کا جواب، میں بہت جلدی جا رہا ہوں کیونکہ وقت بہت کم ہے. پہلے سوال کا جواب، اللہ کے اوپر کون؟ تو یہ 18 سال کے جوان نے کیا کہا؟ آپ کو گنتی آتی ہے؟ 1 2 3. اس زمانے میں عربی چلتی تھی. کہا آپ کو گنتی آتی ہے؟ تو بوڑھے نے کہا تم کس کو پوچھ رہے ہو؟ کس کو پوچھ رہے ہو؟ جیسے کوئی بہت بڑے ڈاکٹر کے پاس جاوے اور جا کے اس کو پوچھے کہ بھئی میرے کو تھوڑا بخار آتا ہے، تے کو معلوم ہے کون سی دوا پینے کا؟ اب جو اتنا بڑا کنسلٹنگ چلاتا ہوئے اس کو جا کر یہ کہنا ہے میرے کو معمولی بخار ہوا اس کی دوا تیرے کو معلوم. تو بوڑھا غصے ہوا کہ گنتی آتی ہے تو کہا گننا شروع کر. چلو ہم بھی گنیں گے، ساتھ میں گنیں گے. وہ گننا شروع کیا، 1 2 3 4 5، بولو بولو بولو، 6 7 8 9. اس نے عربی میں کہا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. کتنا ہو گیا؟ جیسے 10 پر پہنچا نا، وہ 18 سال کے بچے نے کہا نعمان. نعمان کیا نام؟ نعمان نے فرمایا بس بس اب الٹا چلو، ریورس ریورس جاؤ، ریورس ریورس. اب ریورس جاؤ مطلب چلو آپ بھی میرے ساتھ ریورس جاؤ. ریورس کیسے جاؤ؟ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. بس جیسا وہ بادشاہ، جیسا وہ بوڑھا کس پہ رک گیا؟ ایک پہ. 18 سال کے نعمان نے کہا ایک کے اوپر، ایک کے اوپر. تو کہا سب کو معلوم ہے ایک کے اوپر کچھ نہیں. پھر کہا نہیں ذرا سوچ کے بولو نا، ایک کے اوپر. تو بوڑھے نے غصے میں کہا ایک کے اوپر کچھ نہیں. تو کہا ہمارا قرآن بھی کہتا ہے اللہ ایک ہے، ایک کے اوپر کوئی بھی نہیں. ہمارا قرآن بھی کہتا ہے اللہ ایک ہے اور ایک کے اوپر. اور پھر جو 18 سال کے بچے نے پڑھا ہے اور دھوم مچائیے، کیا پڑھا؟ قل هو اللہ احد. ساتھ میں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اعلان کر دو اللہ اللہ ایک. 18 سال کے جوان نے کہا میرا اللہ خود کہتا ہے ایک، اور ایک کے اوپر کوئی نہیں، میرے اللہ کے اوپر بھی. بھئی جواب سمجھ میں آیا؟ اب پورا جو مجمع بیٹھا تھا، وہ ٹوپی والا مجمع تو تھا نہیں، ٹوپی والا مسجد تھا، دوسرا مجمع تھا. تو سب نے نعرہ تکبیر اور اللہ اکبر اللہ اکبر. تو وہ بوڑھے نے کہا چلو ایک سوال کا جواب ہو گیا، دوسرے سوال کا جواب دیا اللہ دیکھتے کا، کیونکہ اگر اللہ ادھر دیکھتے تو ادھر کچھ بھی کرو، ادھر دیکھے تو ادھر کچھ بھی کرو. تو اس نے کہا ایک کام کرو، سب لائٹ بند کر دو. اب وہ زمانے میں جو چراغ جلتے تھے، جو فوکس وہ زمانے کے تھے، کہا وہ سب کندیل اندیل سب بند کر دو. 18 سال کے جوان نے کہا بالکل بند، اندھیرا. ایک دم اندھیرا کر دیا گیا. پھر کہا موم بتی لاؤ. وہ زمانے میں بڑے بڑے موم بتے ملتے تھے دو آنے کے. کہا وہ موم بتا لاؤ. اب موم بتی لائی گئی. کہا بیچ میں رکھو. بیچ میں رکھا گیا. اور پھر 18 سال کا جوان کرسی پر بیٹھے بیٹھے اس کو کہتا ہے موم بتی کو جلاؤ. اب موم بتی جلائی گئی. بولے اجالا کہاں آتا ہے؟ یعنی یہ موم بتی جل رہی ہے، اس سے آپ کو کیا کیا دکھتا ہے؟ یا دائیں چیز دکھتی ہے؟ کہاں دکھتی ہے؟ یہاں کا دکھتا ہے، یہ ایریا دکھتا ہے. کہا یہ موم بتی یہاں جل رہی، یہاں کا دکھتا ہے، یہاں کا. کہا لیفٹ کا بھی دکھتا ہے. کہا اچھا یہ موم بتی کی وجہ سے اوپر تھوڑا تھوڑا دکھتا ہے نا؟ کہا دکھتا نا، دکھتا دیوار دکھتی ہے. کہا یہ موم بتی کی وجہ سے نیچے زمین دکھتی ہے نا؟ کہا دکھتی ہے. کہا یہ موم بتی کی وجہ سے یہاں کا حصہ دکھتا ہے؟ کہا دکھتا ہے. کہا اس کی وجہ سے وہاں کا حصہ دکھتا ہے. تو وہ بوڑھے نے کہا کیا مذاق کرتے ہو، موم بتی ہے اندھیرے میں رکھا ہے، سب سمت میں نظر آئے گا. کہا میرا اللہ کہتا ہے میرا اللہ نور ہی نور ہے. جب دو آنے کی موم بتی کا اجالا سب جگہ جاتا تو میرے اللہ کا نور کہاں سے کہاں پھیلتا ہوگا. بولو سبحان اللہ. اور یہ قرآن میں لکھا ہے. وہ 18 سال کے جوان نے پھر جو آیت کریمہ پڑھی، اللہ نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ. اور اسی آیت کے آخر میں ہے نور علی نور. 18
سال کے جوان نے کہا جب دو آنے کی موم بتی کا اجالا 6 طرف ہوتا ہے تو میرا اللہ تو نور ہی. آپ پورے مجمع میں پھر نعرے تکبیر لگا. تو یہ بوڑھا تھوڑا ٹینشن میں آیا، لیکن کا تیسرا سوال بہت مشکل ہے، اللہ کرتے کیا ہے؟ جیسے ابھی ہم لوگ یہاں بیٹھے، ہم کو کوئی پوچھے اللہ کیا کرتے، آئے گا جواب؟ سمجھ میں آئے گا؟ نہیں آئے گا، کیونکہ نظر آوے تو بولے نا کیا کرتے، نظر ہی نہیں آتے. لیکن 18 سال کا جوان، نام کیا؟ نام بھولنا نہیں. کیا پیارا جواب دیا. میں کہا اللہ کرتے کیا ہے؟ بہت ایزی ہے. کیا کرتے؟ کہا کیا ایزی ہے، کرتے کیا ہے؟ کہا یہی کرتے ہیں. تیرے جیسے بڑے آدمی کو بھکاری کی طرح سامنے کھڑا کر دیا اور مجھ جیسے بھکاری کو کرسی پر بٹھا دیا. اللہ یہی کرتے ہیں. جب اللہ کی مرضی میں آیا، تیرے کو کتنی شان کے ساتھ لایا گیا، یہاں بادشاہ کے غسل خانے میں نہلایا گیا، شاہی کپڑے پہنائے گئے، ناشتہ کروایا گیا، تخت پر بٹھایا گیا. 1 سیکنڈ میں اللہ نے سامنے میرے کھڑا کر دیا، اور میں 3 دن کا کھانا نہیں کھایا، میرے کو بادشاہ کے تخت کے بازو میں بٹھا دیا گیا. اللہ یہی کرتے ہیں. بولو وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر. اللہ تبارک و تعالی یہی کرتے ہیں. بولو عزت دینے والا کون؟ اللہ. ذلیل کرنے والا کون؟ میں نے بہت تلاش کیا اس کے بعد کتاب میں آگے کا ملے، لیکن آگے کا کچھ نہیں ملا. لیکن اتنا ضرور ملا کہ وہ جو بچے تھے نا، کیا نام، جوان 18 سال کے نعمان، آگے چل کر کون بنے؟ وہی ہمارے امام بنے، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ. انہی کا نام نعمان. پہلے ان کو کہا جاتا تھا نعمان، پھر جب فقہ کی دنیا کے بادشاہ بنے، پوری دنیا گویا علم کے معاملے میں ان کی اولاد بنی، اور وہ پوری دنیا میں علم کے معاملے میں سب کے دادا پردادا بنے، تو کہا جانے لگا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ. تو میرے دوستو، ہم چونکہ موبائل پر بہت ادھر ادھر سن رہے، سنیں. اور میں نے جیسے شروع میں کہا، مفتی شمائل کو اللہ جزائے خیر دے، اس جوان کے علم میں اللہ اور برکت عطا فرماوے. لیکن میرے دوستو، ہمارا یقین بگڑنا نہیں چاہیے. ہم کو تھوڑا بھی ادھر ادھر، کیونکہ توحید کا معاملہ، ہمارے ایک استاد مرحوم مولانا یعقوب صاحب وہ کہتے تھے کہ یہ معاملہ بحر الدم، یہ خون کا سمندر ہے. شیطان کبھی کبھی کھلواڑ کرتا ہے، اور منٹوں میں اور سیکنڈوں میں ہمارا ایمان نکال کر پھینک دیتا ہے. اس لیے ایک مرتبہ تازہ ہو کر پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور نمبر 2، ہم کو جو کام کرنا ہے وہ محبت کرنا ہے ہمارے آقا. بولو تاجدارے. میں ایک واقعہ سناؤں گا، وقت بہت کم ہے. تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ، اور بالکل نیا نیا میں نے پڑھا، ایسا دل خوش ہو گیا میرا. اور بخاری شریف کا حوالہ کیا ہے؟ بخاری شریف کا حوالہ ہے. وہ معلوم ہے، ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. ہمارے نبی نے جو چادر پہنی تھی، اس زمانے میں کیا پہنتے تھے؟ آج یہ کرتا پیجامہ ہے. اس زمانے میں لمبی لمبی چادر ہوتی جو ہم عمرے میں دیکھتے ہیں، احرام. بولو احرام. تو وہ چادر 17 جگہ سے پھٹی ہوئی تھی. اتنی جگہ سے. آج میرے کو کوئی بولے پھٹا ہوا کپڑا پہن کے آ جا، جمعہ میں بیان کرنے کا ہے، لوگوں کے سامنے بیٹھنا اچھا نہیں لگے گا. بلکہ ہماری بیوی ایسا پھٹا پھٹا کپڑا پہنتی ہوگی، لیکن شادی میں ہمارے گھر کی عورتوں کا عجیب و غریب حال ہے. جس کے سامنے خوبصورت بننا ہے، کون؟ شوہر. اس کے سامنے میلے کچیلے، ایک پائچہ اوپر ایک پائچہ نیچے. اور جہاں اپنے آپ کو پردے میں رکھنے کا ہے، تو وہاں شادی کے ہال میں ایسا لگے گا میری بیوی نہیں. کتنی مرتبہ تو اپنی بیوی کو پہچان بھی نہیں سکتا، ایسا بیوٹی پارلر میں سے آتی ہے. بڑے مسئلے ہو جاتے ہیں. تو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنے ہوئے 17 جگہ سے وہ کپڑا پھٹا ہوا ہے، کھجور کی چھالیں لگی ہوئی ہے. اتنے میں ایک عورت آئی پردے میں آئی، اور آ کر کہا اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں نے اپنے ہاتھ سے خوبصورت چادر اپنے ہاتھ سے بنا ہے، اور بہت خوبصورت چادر ہے. اللہ کے رسول، میرا جی چاہتا ہے آپ کو ہدیہ کرو، اور ہدیہ کرو اور آپ اس کو پہن لے، چاہے تو ایک مرتبہ پہن لے. ہمارے نبی ساتھ میں فرمایا جاؤ لے کر آؤ.
لے کر آؤ. وہ عورت گئی اور اتنی پیاری بنی ہوئی خوبصورت چادر لے کر آئی. بردتن، بردتن عربی میں کہتے ہیں چادر کو. وہ چادر لے کر آئی، اتنی پیاری خوبصورت چادر لے کر آئی اور لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر بیٹھے، پھر یاد آیا کہ پہننے کو کہا تھا نا. ہمارے نبی اندر کے کمرے میں گئے اور پھر جو پہن کر آئے، صحابہ فرماتے ایسا لگا کہ اجالے اجالے دن میں 14ویں رات کا چاند نکل کر سامنے آ گیا. ایسے ہمارے نبی خوبصورت بن کر آئے ہیں. اچھا ہمارے نبی بیٹھے بیٹھے سب ہوا. اچھا جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے جانے لگے تو ایک صحابی آئے جن کا نام ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف. بولو حضرت عبد الرحمن. اور مالدار صحابی، مالدار یعنی مضبوط صحابی. آ کر کیا کہا معلوم؟ یوں ہمارے نبی کی چادر کو یوں کیا، جس رہا. ایسا ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں نا کپڑے کا میٹیریل کیا ہے، یوں کیا. تو ہمارے نبی نے فرمایا کیا ہوگا، کیوں ایسا دیکھ رہے ہو؟ میرے کو دے دو نا چادر، میرے کو دے دو نا. ہمارے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، میں اندر جاتا ہوں، پرانی چادر پہنتا ہوں، تم کو بھیجتا ہوں، تم لے کے جاؤ. میرے دوستو یہ بہت بڑا امتحان، بہت بڑا امتحان. لیکن ہمارے نبی اندر گئے. بولو اندر گئے. پرانی چادر، وہی 17 جگہ پیون لگی ہوئی چھالوں والی چادر کو پہنا اور اس چادر کو اچھے طریقے سے لپیٹا اور لپیٹنے کے بعد کسی کو کہا جاؤ عبد الرحمن ابن عوف کو دے دو. اب جو وہاں مجمع تھا نا سب کے چہرے اتر گئے کہ ہمارے حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک تو کپڑا نہیں، بڑی مشکل سے ایک چادر آئی. وہ تو مالدار ہے، کروڑوں کا بزنس ہے، ان کو لے کے جانے کی کیا ضرورت ہے. بس جو خفا ہوئے سب لوگ. اور عبد الرحمن ابن عوف تو آگے آگے گئے، جا کر ان کو چادر بھی مل گئی. چادر لے کر وہ تو تیز قدم سے دھام 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 یہاں سے پیچھے سے مجمع گیا اور جا کر پیچھے سے کسی نے گریبان پکڑا. کہا عبد الرحمن شرم نہیں آتی، شرم نہیں آتی، تم یہ چادر لے کے جا رہے ہو، تم یہ چادر لے کے جا رہے ہو. اللہ کے رسول نے 17 جگہ سے پھٹی ہوئی چادر پہنی ہے، ہم اتنے خوش تھے کہ چادر ملی. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو پیچھے سے پکڑا تھا، یوں کر کے مڑے، یوں کر کے مڑے تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے دونوں آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں. کہا کیا سمجھا، چادر کیوں لیا؟ میرے پاس نہیں تھی اس لیے لیا. میرے گھر میں بہت چادر ہے، میں اس لیے لیا لِتَكُونَ كَفَنِي يَوْمَ أَمُوتُ. جس دن میں مروں تو یہ میرا کفن بن جاوے، جس دن میں مروں یہ میرا کفن بن جاوے. کیونکہ یہ وہ کپڑا ہے جو نبی کے مبارک بدن سے لگ گیا ہے، اور جو کپڑا نبی کے بدن مبارک سے لگ گیا یہی کپڑا میرا کفن بنے گا، یعنی میرے بدن سے لگے گا. جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی میرے قریب نہیں آئے گا. میرے دوستو وہ کیا مانگتے تھے نبی کا؟ کیا لے کے گئے؟ نبی کا کپڑا مبارک. بولو کیا لے کے گئے؟ نبی کا. ہم کو اس سے بڑا ہدیہ ملا ہے، کپڑے سے بھی بڑا ہدیہ ملا ہے، لینا ہے آپ کو. اور قسم کھا کر کہتا ہوں، قسم کھا کر کہتا ہوں، انہوں نے کپڑا مبارک لیا اور کس نیت سے لیا کہ کپڑا مبارک کہاں لگا تھا؟ میرے نبی کے بدن مبارک پر. اب وہ کپڑا میرا کیا بنے گا؟ لِتَكُونَ كَفَنِي يَوْمَ أَمُوتُ. جس دن میں مروں گا میرا کفن بن جائے گا. تو یہ کپڑے کی برکت سے میرا قبر کا عذاب نہیں آئے گا، جہنم کا عذاب نہیں آئے گا. کیونکہ کپڑا کس سے لگا ہوا تھا؟ نبی. میں آپ کو کپڑے سے بڑھ کے ایک چیز دینا چاہتا ہوں، لوگ ہیں تو بہت اچھا. لینے کو تیار ہے؟ کون کون لینے کو تیار ہے؟ اور قسم کھا کر کہتا ہوں، قبر یہاں ہم پن مرے، قبر میں گئے، اپنے پہنچنے سے پہلے قبر جنت کا باغ بنے گا. بولو سبحان اللہ. اور دوسری بات بتاؤں، قبر میں اپن پہنچے اور کہیں گے اللہ ایک قبر میں تو آ گیا، کرنے کا کیا؟ اللہ کہیں گے تیری کھڑکی گھر کی طرف بھی کھول دیتا ہوں، تیرے قبر کی کھڑکی مدینہ کی طرف بھی کھول دیتا ہوں. کبھی گھر والوں کو دیکھتے رہنا، کبھی میرے نبی کو مسکراتے ہوئے دیکھتے رہنا. اور اس کے بعد میں قیامت کے دن ہمارے نبی سفارش کریں گے اور بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں جائے گا. کیا کرنا؟ ابھی نبی کا کپڑا تو نہیں ملے گا، لیکن کپڑے سے بڑھ کر میں آپ کو چیز دے رہا ہوں، اور وہ ہے 5 وقت کی نماز. ارے بولو کیا ہے وہ 5 وقت کی؟ کون کون تیار ہے؟ بولو 5 وقت کی نماز. اللہ نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ. اللہ فرماتے 5 وقت کی نماز پڑھ لے. اچھا 5 وقت کی نماز پڑھیں گے تو کیا ملے گا؟ فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكْرَمُونَ. تو سب کریں گے بھائی، پکا ارادہ انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سیلانی بابا کے یہاں سے جتنے جوانان آئے ہیں ان تمام کا بہت بہت شکریہ. بھائی کھانا وانا کھا کے جانا.
تم لوگوں نے بھی میرے کو کھلایا تھا نا، تو ہی کھلا رہا ہوں، باقی مولوی نہیں کھلاوے جلدی، مولانا کسی کو نہیں کھلاوے۔ اب دیکھو نا، یہ ہمارا یہ مسجد کا ذمہ دار، کیا نام تیرا؟ اس کی شادی ہو گئی مولانا یامین صاحب، اس کی شادی ہو گئی، ولیمہ سب کو کروایا، میرے کو نہیں بلایا۔ تو میں نے اس کو کہا بھائی میرے کو بولتا آپ تو سفر میں ہیں، آپ کو کیا بلانے کا، آپ جمعہ میں آئیں گے نا، وہ دال چاول بنائیں گے، اس میں ولیمے کی نیت کر لینا۔ میں یہاں بہت ساری مسجدوں میں جاتا ہوں، لیکن یہاں میں دیکھتا ہوں کنجوسی میں بہت ماہر ہے متولی صاحب ہمارے، تو شعیب ولیمہ باقی ہے ابھی بھی۔ ہاں بولنا، ہاں ہاں، سب کے سامنے بول دینا، ہاں باقی ہے، باقی ہے، چاہے تو دوسری شادی کرنا، میرا کیا جاتا، لیکن ولیمہ کھلانا بھائی تو۔ یہ اللہ ہمارے شعیب بیٹے کو اچھا رکھے، یہاں کے تمام ذمہ داران کو، یہاں کے امام کو، یہاں کے مؤذن کو۔ اور سب سے بڑا کام آج ہم کو کرنا ہے، دیکھو اتنے بڑے عالم ربانی، یہ وہ مفتی یامین صاحب ہے جن کو ملنے کے لیے اپوائنٹمنٹ چاہیے۔ آپ تلنگانہ جاؤ، ان کے علاقے میں جاؤ تو وہاں اپوائنٹمنٹ ملتا ہے، تب جا کر ملاقات ہوتی ہے، پھر تب جا کر بیان کی تاریخ ملتی ہے، وعظ کی تاریخ ملتی ہے، مجلس۔ آج ہم یہ ٹوپی والا مسجد والے تو بغیر جانے، بغیر دیکھے، بغیر بلائے، اتنا بڑا اللہ کا ولی عالم ربانی ہمارے درمیان میں آ گئے، اور آئے بھی کیوں ہیں؟ ان کو اپنے گھر، ان کا اپنا گھر ہے، اپنا کاروبار ہے، ان کو اپنا گھر کاروبار نہیں، اللہ کا گھر بن رہا ہے، اللہ کا گھر بن رہا ہے۔ بولو کس کا گھر بن رہا ہے؟ اللہ۔ اس کے لیے در بدر ایک جھولی پھیلا کے جا رہے، میرے اللہ کا گھر، میرے اللہ کا گھر، میرے اللہ کا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جتنے احباب باہر، ہمارے ذمہ دار شعیب بھائی نے باہر ذمہ دار کو کھڑا رکھا ہوگا، ان کو بھی دے وے، شعیب بھائی کو بھی دے وے، امام کو بھی دے وے، مولانا اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں گے، ہمارا عزت اور احترام یہ کہ مولانا کو کھلائیں گے، پلائیں گے، اپنے پاس رکھیں گے، لیکن آپ لوگ جتنا ہو سکے اور جہاں تک ہو سکے اپنی بیوی بچوں کو بھی یہ بات کہیں کہ اتنے بڑے مولانا ہماری مسجد میں آئے ہیں، جتنا ہوئے ان کا بھی دل خوش ہوئے، اور سب سے بڑھ کر اللہ ہم سے راضی ہو جاوے۔ بولو سب کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے، اللہ تبارک و تعالی قبول فرماوے، اللہ سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرماوے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمدا رسول اللہ، اشہد ان محمدا رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ الحمدللہ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عباد الله، أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، فإن التقوى سلام ذر الإيمان، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن من أفضل أعمال العبد الذي عليه مدار إيمانه هو التوحيد. التوحيد أول ما وصى به رسول الله رسله عندما أرسلهم إلى أقوام وقبائل، كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حينما بعثه إلى اليمن: يا معاذ، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وروى الشيخان قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فعباد الله، علينا أن نستعد للآخرة بالتوحيد الخالص وبالاجتناب عن البدعات والمعاصي والشهوات. الله يهديني ويهديكم إلى سواء الصراط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروا وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله الذي أمطر أقطار السماوات والأرض على المقرين بلا إله إلا الله،
محمد رسول الله شفيع في الحشر لا إله إلا الله محمد رسول الله والنور على الصراط لا إله إلا الله محمد رسول الله ومكتوب على أبواب الجنان لا إله إلا الله محمد رسول الله ومفتوح باب الرحمة ببركة لا إله إلا الله محمد رسول الله قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد هو سلسبيل وانهار لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلى الله تعالى عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين خصوصا على أول الصحابة وأفضلهم بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق التقي أسبق بإقرار لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى أعدلهم أمير المؤمنين عمر النقي بفيضان أنوار لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى أحلمهم أمير المؤمنين عثمان جامع أسرار لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى أعلمهم أمير المؤمنين علي الرضي قاطع الكفار بذي الفقار لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى الإمامين الهمامين سعيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين كاشفي أستار لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء بأزهار لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى عميه الشريفين المكرمين بين الناس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة ببشارة المصطفى وعلى أبنائه الطاهرين وبناته الطاهرات وأزواجه المطهرات وعلى سائر المهاجرين والأنصار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تعادلوا يا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون صفحے سیدھی رکھے کندھے سے کندھا ملا لے مل کے کھڑے رہے اللہ سب کے دلوں کو ملائے الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرماوے، جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرماوے۔ ہم درخواست کریں گے حضرت مفتی محمد یامین صاحب سے مختصر دعا کروائیں گے تاکہ ان کی دعا میں ہمارا حصہ لگ جائے، بہت بڑا کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ آپ رب العالمین، یا اللہ آپ رحمان ہیں، تمام خطاؤں کو معاف کرنے والے ہیں۔ یا اللہ آپ رحیم ہیں، بار بار کی غلطیوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یا اللہ آپ کریم ہیں، بلا استحقاق نعمت عطا فرما دیتے ہیں۔ یا اللہ آپ نے ہمیں انسان بنایا، جانور بناتے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، معاش سیدھی کے لاکھوں سے بہتر ہے۔ مسلمان بنایا، ایمان کی دولت عطا فرمائی، کروڑوں سے بہتر حالت ہے۔ یا اللہ ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے قاصر ہیں۔ یا اللہ جہاں نعمتیں آپ نے ہمیں بلا استحقاق عطا فرمائی ہیں، وہیں ہماری ہر مومن کی دعا اور درخواست ہے کہ ہم کو مغفرت کی نعمت سے بھی سرفراز فرما۔ یا اللہ ہم کو مغفرت کی نعمت سے بھی سرفراز فرما۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر آج تک جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں اعلیٰ علین میں بہترین جگہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہر قسم کی بلاؤں سے، مصیبتوں سے مولا کریم ہمیں راحت نصیب فرما، آنے والی نسلوں کی حفاظت کے سامان پیدا فرما۔ مولا کریم تمام عالم کے مسلمانوں کی یہود و نصارہ کے شر سے حفاظت فرما، عالم اسلام کا بول بالا عطا فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، علماء، صلحاء، طلباء، ائمہ، حفاظ، مولا کریم مساجد، مدارس، مقابر، قبرستان سب کی حفاظت فرما۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔